الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ محترم سامعین، شروع کرتا ہوں اس مالک اور خالق کے نام سے جس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہمیں انسانیت کا صحیح راز سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام اور وطن ہندوستان عطا فرمایا۔ دین اسلام سراسر بھلائی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ دین اسلام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، صلح و آشتی کے پاٹھ پڑھاتا ہے۔ دین اسلام اچھی زندگی گزارنے کے طریقے اور اصول بتاتا ہے۔ دین اسلام نیکی کا حکم کرتا ہے۔ دین اسلام میں نیکی کا جامع تصور یہ ہے کہ خدمت خلق کہاں گے بنیامین کھڑا دیا۔ اسلام میں نیکی کا جامع تصور خدمت خلق، حقوق انسانی کی پاسداری اور مانوتا کی سیوا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ فرمایا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق کی طرف کر دو یا مغرب کی طرف کر دو،
نیکی کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، نبیوں پر، اور نیکی یہ ہے کہ تم وہ مال جس سے محبت کرتے ہو اس مال کو خرچ کرو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مہمانوں پر۔ یہ نیکی کا جامع تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، نبی کی جو تعریف کی ہے حضرت خدیجہ نے، اس میں سجدوں کا ذکر نہیں ہے، تسبیح کا ذکر نہیں ہے، نوافل کی کثرت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری وہ صفتیں ہیں جو خدمت خلق، بلٹ آف ہومو اور مانوتا کی سیوا کے کام۔ آپ غور کیجئے، خدیجہ کہہ رہی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا بوجھ تھا، پسینہ بھی آ رہا تھا، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، حضرت خدیجہ سرہانے بیٹھ گئی، فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، کہ میرے آقا، میرے محبوب، اللہ تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، یہ رشتہ داری کا حق ہے۔ سل من قطعک، آنے والے پہلے سے ہی اگلی صفوں کو پر کرتے ہوئے بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، یا آپ کا کوئی کندھا پھلانگ کے نکلے تو آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے پہلے سے ہی اس جو ہے داہنی جانب صفیں خالی ہیں، ان کو پر کر کے بیٹھتے چلے جائیں، اور اس طرف سیڑھی کے پاس بھی جگہ خالی ہے۔ آج عید کا پیغام جو ہمیں دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کا سبب اور ذریعہ نہ بنیں، اس کا آپ لحاظ رکھیں، سمجھدار ہیں، آگے آ کر بیٹھیں۔ تو رشتہ داری کا یہ حق ہے، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یہ رشتہ داری کا حق ہے۔ اور ہم تو راجستھانی ہیں نا، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم تو کہتے ہیں جو مارے آؤ گو باں کے جاواں گا، مارے نہ آؤ گو باں کے نہ کن جاواں، باسو کم تھوڑیاں۔ یہ رشتہ داری کا حق ہے، سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ۔ تو خدیجہ اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے سل من قطعک، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، اور رشتوں کو جوڑنا اسلام میں کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ آپ نے رمضان میں حدیث سنی ہوگی اپنے ائمہ سے کہ رمضان میں شب قدر میں بھی 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، اس میں ایک وہ آدمی بھی ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک شراب کا عادی مسلمان ہو اور حرام نشے کرتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی مبتلا ہے، گھونٹ کا عادی ہو گیا ہے، تو اس کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے کے سمجھائیے، کیونکہ کل یہ کسی کا شوہر بننے والا ہے، کل یہ کسی کا باپ بننے والا ہے،
اور شراب یہ وہ بلا ہے جو فیملی سسٹم کو اور گھر کے سارے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک شراب کا عادی اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اللہ کے حق کے بعد، نبی کے حق کے بعد جو انسان کے پر کسی نے احسان کیے ہیں تو یہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے کہا کہ ماں باپ کا نافرمان ہو تو رمضان میں بھی، شب قدر میں بھی اس کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے کا فیصلہ نہ کر دے۔ اور تیسرا بتایا تھا رشتوں کو توڑنے والا، جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ رشتوں کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن جب بات آگے بڑھتی ہے تو بڑے چالاک ہوتے ہیں اور کیا جملہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر رہیں، حالانکہ یہی سب کو توڑ رہا تھا۔ لیکن کیا کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری فیملی اور ہمارا خاندان ہم سب مل کر رہیں۔ یاد رکھیں رشتوں کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے، فرمایا رمضان میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا فرمایا تھا اپنے دل میں کسی انسان کا کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ لیکن اسلام کسی کو مایوس نہیں کرے گا۔ بخشش نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 4 توبہ کرنے آ جائیں تو ان کی بھی مغفرت ہے، ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی شرابی شراب سے توبہ کر لے، والدین کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے، اور رشتوں کو توڑنے والا رشتوں کو جوڑے، سمجھوتا کر لے، معافی مانگ لے، اور کینہ رکھنے والا اپنے دل کو صاف کر لے اور توبہ کر لے تو چاروں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے جو نبی کے اوصاف بیان کیے ہیں، فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، میرے آقا آپ تو بوجھ اٹھانے والا ہی، کس کے؟ کل عربی میں اس کو کہتے ہیں جو اندھا ہو، کل اس سے کہتے ہیں جو لولا اور لنگڑا ہو، کل اس سے کہتے ہیں جو اپاہج ہو۔ خدیجہ کہہ رہی ہیں میرے آقا یہ آپ کی صفتیں ہیں کہ آپ اندھوں کو، لولوں کو، اپاہجوں کو، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کے محمد عربی سہارا بن جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی سہارا نہیں، جس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں۔ اس طرح کے کچھ یتیم ہیں معاشرے میں، کچھ بیوائیں ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہارا بنتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ تو مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو حادثات کے شکار انسانوں کو سنبھالنے والے۔ نوائب الحق، حق کا ساتھ دینا۔ محدثین فرماتے ہیں 2 ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ انسانیت جو کسی حادثے کی شکار ہو جائے، انسان کبھی باڑھ کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی زلزلے کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی آفت آ جاتی ہے اور کبھی مصیبتوں میں گر جاتا ہے، ان کو محمد عربی سنبھالتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا انسانی خدمت، بلٹ آف ہومو، مانوتا کی سیوا کرنا اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اتنی بڑی نیکی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے پوچھا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ انسانوں، میں بیمار ہوا تھا تم پوچھنے نہیں آئے، مجھے بھوک لگی تھی تم نے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پیاس لگی تھی تم نے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تم نے مجھے کپڑے نہیں دلائے، مجھے دوائی کی ضرورت تھی تم نے مجھے دوائی نہیں دلائی۔ لوگ کہیں گے الہ العالمین، آپ تو سب کو روزی دیتے ہیں، آپ تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو بیماروں کو شفا دیتے ہیں، آپ بیماریوں سے پاک ہیں، آپ کو کپڑوں کی کہاں ضرورت پڑ گئی، آپ کو دوائیوں کی کہاں ضرورت پڑ گئی؟ رب العالمین قیامت کے میدان میں فرمائیں گے وہ انسانوں، میرا فلاں بندہ، فلاں انسان بیمار تھا،
اگر تم اس کو پوچھنے چلے جاتے تو اپنے رب کو بھی وہیں پاتے۔ میرا فلاں بندہ فلاں انسان بھوکا تھا، اگر تم اس کو پوچھنے چلے جاتے، کھانا دینے چلے جاتے، اپنے رب کو بھی وہیں پاتے۔ یہ اسلام میں بڑی نیکی ہے۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا انسان رہتا۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو۔ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو ہے اگر تم کسی نادار کو پوچھنے چلے جاتے، کسی غریب کو کپڑے دلاتے، کسی مریض کو دوائی دلاتے، اپنے رب کو بھی وہیں پاتے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام میں جو انسانی خدمت ہے، مانوتا کی جو سیوا ہے، گلٹ آف جو ہومو ہے، یہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن نے کہا نیکی صرف یہ نہیں کہ چہرہ مشرق کی طرف کر دیا یا مغرب کی طرف، بڑی نیکیوں میں سے ہے اپنے مال کو محبت کے باوجود یتیموں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، ناداروں پہ خرچ کرنا، ضرورت مند انسانوں پہ خرچ کرنا۔ جو کسی انسان کی ضرورت کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بھائی پیچھے سے آنے والے پہلے سے ہی صفوں کو پر کر کے بیٹھتے چلے جائیں، بعد میں انتظام میں بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جب صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو بہت سی جگہ خالی رہ جاتی ہے اور لوگ باہر رہ جاتے ہیں، اس لیے آنے والے اس کا پورا لحاظ رکھیں، جو ہے آگے آ کر بیٹھیں، صفوں میں بیٹھیں۔ تو یہ بڑی نیکی ہے، جو انسانوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس دھرتی پر، ہندوستان کی دھرتی پر اسلام جو پھیلا ہے وہ ایسے لوگوں کے کردار سے اور اخلاق سے۔ اسی راجستھان کی دھرتی پر خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آئے۔ ایک مرتبہ کسی کسان نے دہلی سے چل کر جو اجمیر آیا تھا، اس نے کہا خواجہ صاحب دہلی کے اندر کسی نے میری زمین دبا دی ہے، آپ جا کے کہہ دیں وہ مسلمان ہے، وہ آپ کی مان لے گا۔ خواجہ صاحب اجمیر سے چل کر دہلی جانے لگے۔ مریدوں نے کہا حضرت ہمیں بھیج دیجئے، آپ خود کیوں جا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا مجھے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ جو انسان کی مدد اور ہیلپ کرنے نکلتا ہے رب العالمین اس کی خود مدد کرتا ہے۔ یہ کرنے کے کام ہیں نوجوانوں، انسانی خدمت، یہ اسلام میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہمارے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہم جو ہے انسان کی اہمیت کو پہچانیں۔ قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن سارے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ سارے انسان خدا کا قبیلہ ہے، خدا کا کنبہ ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ فرمایا تم میں کوئی تفریق نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی وحدت پیدا کر دی تھی۔ فرمایا لوگوں جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں تشریف لائے اس وقت انسانیت بٹی ہوئی تھی، ذات اور پات کے فرق کے ساتھ، اونچ اور نیچ کے ساتھ، کوئی بہت اعلیٰ سمجھے جاتے تھے، کوئی ادنا سمجھے جاتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو تمہارا ابا بھی ایک ہے، تمہارا ربا بھی ایک ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو
ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ایک ماں باپ سے، تم سب بھائی بہن ہو، تم سب بھائی بھائی ہو، اور ہم نے قبیلے، خاندان، یہ ذات پات جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی راجستھانی ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی کیام خانی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی کمہار ہے، یہ ذات جو آپ کو نظر آ رہی ہے رب العالمین فرماتے ہیں لِتَعَارَفُوا، یہ اس لیے رکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ انسانی نقطہ نظر سے تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان یا خاندان اونچا ہو، تم میں بڑا وہ ہے جس کے کرتوت اور اعمال اچھے ہو، تم سب کے سب مٹی سے بنے ہو، کلکم من آدم وآدم من تراب، آدم کو مٹی سے اٹھایا، وہ انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اس مٹی کی کوئی قیمت لگے تو اچھے اعمال سے، اچھے کرتوت سے اس مٹی کی قیمت بناؤ، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ اعلان فرمایا انسانوں تم سب ایک ہو اور ایک ماں باپ سے نکلے ہو، تم میں اونچ نیچ ذات پات کا کوئی فرق نہیں، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر، اچھے اعمال کی بنیاد پر، کرتوت کی بنیاد پر، اگر تم بڑے بننا چاہتے ہو تو بڑے اچھے کام کرو، رب العالمین کی نگاہ میں بڑے بن جاؤ۔ تو یہ اسلام کا سندیش جو مانوتا کی سیوا، انسانی خدمت کو اہمیت دیتا ہے، بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی رنگ و نسل کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر مذہب والے سے کوئی نفرت نہیں کی۔ بیمار ہوا یہودی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچ گئے عیادت کرنے، اور تمہیں بھی بتایا ہے کہ جب تم کسی مریض کو عیادت کرنے کے لیے جاتے ہو، جتنی دیر مریض کے پاس بیٹھتے ہو اتنی دیر تم جنت کے باغوں میں ہوتے ہو۔ فرمایا صبح کو اگر مریض کی عیادت کرو گے تو شام تک، اور شام کو کسی مریض کی عیادت کرو گے تو صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ خود بیمار یہودی بیمار ہوئے ہیں، محمد عربی ان کے گھر پہنچ گئے، بلکہ یہودی کا جنازہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا یہودی، جانتے ہو نا یہودی، وہی یہودی جو آج غزہ پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ یہودی جو اسلام کا دشمن، جب اس کا جنازہ دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا یہ دشمن کا جنازہ ہے، یہ تو اسلام کا دشمن تھا۔ فرمایا تھا تو انسان، تھا تو اللہ کا بندہ، تھا تو میرا امتی۔ یہ درد انسانیت کے لیے رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کا، کرسچن کا وفد آیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا، عصر کے وقت وہ آئے تھے، کہنے لگے ہم اپنی پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں پوچھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ کرسچن، عیسائی، کہ ہم عیسائی ہیں اور اپنی پوجا کرنا چاہتے ہیں، کہاں کریں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائی ہوئے تو کیا ہوا، میں محمد تم سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اجازت دیتا ہوں تم عیسائی میری مسجد نبوی میں اپنی عبادت کرو۔ یہ اسلام کا دامن ہے۔ عیسائیوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے، اسلام کے ادار کھائے بیٹھے ہو، قرآن کھولو، اگر کسی ایک عورت کے نام پہ اگر کوئی صورت ملے گی وہ فاطمہ کے نام پہ نہیں ملے گی،
خدیجہ اور عائشہ کے نام پہ نہیں ملے گی۔ قرآن میں اگر ایک عورت کے نام پہ اگر سورت ملے گی وہ عیسائیوں کی مادر حضرت مریم کے نام پہ ملے گی۔ یہ اسلام کا دامن ہے۔ اور مشرکین کے لیے کس طرح جو ہے بازو پھیلائے، کس طرح دامن رحمت پھیلایا۔ مشرکین مکہ نے خود ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر سچے نبی ہو تو کوہ صفا کو سونے کا بنا دو، ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے، یہ لوگ اسلام میں ایمان میں داخل ہو جائیں گے، انہیں ہدایت مل جائے گی، انہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ دعا کر رہے ہیں، جبریل امین آ گیا۔ جبریل آ کے کہنے لگا، اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ کی دعا قبول کر دوں گا، پہاڑ کو سونے کا بنا دوں گا، لیکن پہاڑ سونے کا بن گیا، اس کے بعد اگر ان لوگوں نے نہیں مانا تو پھر سنو ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب بھی کسی کو نہیں دیا ہوگا، اس عذاب کے لیے بھی تیار رہو۔ جب عذاب کی بات آئی نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو یوں دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو، لیکن جب جبریل نے بتایا کہ عذاب کی بات بتائی تو محمد عربی نے دعا بدل دی، فرمایا اے اللہ سونے کا بنانا ٹال کر دے، ان کے سروں سے عذاب کو ہٹا دے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ ایک لڑکی گرفتار ہو کر آئی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، صفانہ جس کا نام تھا، عدی کی بہن تھی، حاتم تائی کی بیٹی تھی، گرفتار ہو کر جب آئی اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی کہ ایک بیٹی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، جس کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ فرمایا بلال، جی آمینہ کے لال، فرمایا یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ، اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو۔ بلال کہتا ہے اللہ کے رسول یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہ عیسائی اور کرسچن بیٹی ہے، اپنے نیزوں کو اپنے تیروں کو زہر میں بجھا کر آئی تھی کہ نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کروں گی، اس ارادے سے آئی تھی، اب گرفتار ہو گئی، پکڑی گئی، اب اگر اس کے سر سے دوپٹہ سرکتا ہے ہٹتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا جملہ کہا، او انسانو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے پرائی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ محمد عربی کی چادر لے جاؤ، اس عیسائی بیٹی کے سر پہ ڈالو۔ یہ انسانی اہمیت ہے، یہ بلٹ آف ہومو ہے، یہ مانوتا کی سیوا ہے، یہ مانوتا کی اہمیت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہم مسلمانوں ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے سمجھایا ہے کہ تم انسانی معاشرے سے نفرت پھیر مت کیا کرو، بلکہ خواجہ صاحب کا پیارا جملہ ہے، اگر تمہاری راہوں میں کوئی کانٹے بچھائے تو تم پھول بچھایا کرو۔ ایسے ہی کامیاب نہیں ہو گئے، ایسے ہی 90,000 کو کنورٹ نہیں کر دیا، یہ اخلاق تھے۔ فرمایا تمہاری راہوں میں کوئی کانٹے بچھائے تو تم اس کی راہوں میں پھول بچھایا کرو، پھول بچھایا کرو۔ ہم اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ہم کسی بھی مذہب والے سے اپنے دل میں نفرت نہ رکھیں، نفرت نہ رکھیں۔ اللہ کے بندے ہیں سب، اللہ کا قبیلہ ہے سب۔ جب مالی باغ بناتا ہے تو صرف گلاب کے پھول نہیں لگاتا، یاد رکھنا۔ آپ بھی جب باغ بناؤ گے تو صرف گلاب کے پھول نہیں لگاؤ گے، مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے پھول لگاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو آپ خدا کہہ دیں، اللہ کہہ دیں، بھگوان کہہ دیں، گوڈ کہہ دیں،
اس نے جب کائنات کا بغیچہ سینچا تو اس نے ہر طرح کے یہاں پھول رکھے ہیں، اور ہندوستان تو وہ چمن ہے جس کے اوپر دنیا رشک کرتی ہے۔ یہاں کی ایکتا، یہاں کا انسانی احترام، یہاں کا بھائی چارہ مشہور و معروف ہے۔ مت بھروسہ کریں 2% سوشل میڈیا کے شور پر، ہندوستان کی دھرتی بہت اچھی دھرتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال نا امید نہیں اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ذرا نم ہو کے دیکھیے، یہاں پر 99% اچھے انسان رہتے ہیں۔ یہاں پہ اکثر انسان وہ رہتے ہیں جو بھائی چارے پہ وشواس کرتے ہیں، جو انسانی احترام پہ وشواس کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں تم نے، اور بھادرہ نے تو بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے یہاں رنگ و نسل اور مذاہب کی تفریق نہیں دیکھی جاتی، بلکہ باہر دروازے پہ جا کے دیکھیے، آپ کو اصلی ہندوستان کی تصویر نظر آئے گی۔ آج کا پولیس کرمی آپ کی حفاظت کے لیے باہر کھڑا ہے۔ یہاں کے غیر مسلم لیڈر، یہاں کے نیتا، یہاں کے کرمچاری، یہاں پہ سرکاری ملازم سب دروازوں پہ آ کے آپ کو عید مبارک دینے آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی تک جو ہے بھادرہ میں انسانیت زندہ ہے۔ اللہ کرے ہمیشہ کے لیے یہ ماحول بنا رہے۔ الیکشن آ رہا ہے، اس میں انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے آپ جو ہے احتیاط رکھیں۔ ووٹ چاہے بی جے پی کو دیں، چاہے کانگریس کو دیں، چاہے آر ایل پی کو دیں، لیکن ان الیکشن کو انفیکشن نہ ہونے دیں۔ یہاں کے بھائی چارے میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، یہاں کی ایکتا میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، یہاں کی محبت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہاں ہر طرح کے دیپ جلا کرتے ہیں، یہاں ہر طرح کی مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، یہاں پہ دیپاولی اور ہولی پہ غیر مسلم بھائیوں کو جو ہے مبارکباد دی جاتی ہے، اور انہیں خوشیاں، ان کے کچھ خوشیاں ان کے دامنوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ اور آج عید کے موقع پہ غیر مسلم بھائی ہمارے دروازے پہ آ کے ہمیں مبارکباد دینے آئے ہیں۔ ہم ان سب کا استقبال بھی کرتے ہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے، کہ وہ زبان کہاں سے لائیں کہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ خاص کر پولیس جو کرمی ہوتے ہیں، نوجوانوں، ان کی ڈیوٹی عجیب ہے۔ ان کو جب دیکھو تو محبت سے دیکھا کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہولی ہو یا دیپاولی، عید ہو، جمعہ ہو یا سنڈے، یہ اپنی ڈیوٹی پہ نظر آتے ہیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے نظر آتے ہیں۔ تو ہمارا بھی کچھ فریضہ بنتا ہے، سال میں ایک بار ان کے لیے ایک گفٹ تو بنتا ہے، ان کو گفٹ دیا کریں۔ گفٹ نہیں دے سکتے تو سلامی پیش کیا کریں، سلامی نہیں دے سکتے تو مسکرا کے دیکھ لیں، مسکرا نہیں سکتے تو دل میں عظمت سے نگاہ ان کے چہروں پہ ڈال دیا کریں۔ یہ جو باہر اور بھی آئے ہوئے ہیں، سرکاری ملازم بھی ہیں، ہمارے نیتا مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں، یہ صرف یہاں دیکھتے ہو آپ، اس لیے ان کا احترام کریں، اور جو ہے ان کے جذبات کی قدر کریں۔ اور یہاں کی جو عید کمیٹی ہے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ بر وقت سارا انتظام ہمارے لیے ہر سال کرتے ہیں۔ اور اس سال بھی انہوں نے پیچھے اگر جگہ نہیں ملے آپ کو تو چھت کے اوپر بھی انہوں نے صفیں بچھائی ہے، بڑا شاندار مائک کا بھی انتظام کیا ہے، بڑی صفوں کا انتظام صبح سے لگ رہے ہیں، بلکہ رات سے لگے ہوئے ہیں، کل سے یہ لگے ہوئے ہیں، تب جا کے یہ انتظام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم اپنی اس عید جو کمیٹی ہے اس کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنے بھی نوجوانوں نے اس میں حصہ اور دوڑ دھوپ کی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باہر جتنے بھی کرمچاری آئے، سرکاری ہیں یا نجی اپنے عہدیدار جو ہیں، وہ جتنے بھی آئے ہیں، ان سب کا ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، اور اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو بھی عید کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ آپ تمام کو بھی جو ہے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارک ہو۔ عید کے اس پیغام سے یہاں سے ایک پیغام لے کے اٹھو کہ عید پیغام دیتا ہے محبت بانٹنے کا،
عید پیغام دیتا ہے اتحاد کا۔ دیکھا نا آپ نے جو سرپنچ بڑے بڑے جو ہے بزنس مین ایک ہی صف میں بیٹھ گئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایکتا اور محبت یہ عید کا پیغام ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں عید کے دن اگر مصافحہ کرنا ہے نا تو اس بھائی سے کرو جو ناراض ہے، اس رشتہ دار سے کرو جو ناراض ہے۔ عید کا اصلی مصافحہ تو وہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی آپ کا پڑوسی ناراض ہے اس سے جا کے آج مصافحہ کیجئے، اس سے منائیے، اس کے منہ میں مٹھائی دیجئے۔ یہ ہے اصلی عید کا پیغام۔ اور جو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں ہمیں جو ہے وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ اگر جینا ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ اپنی صفوں میں ایکتا قائم کرتے ہوئے علم کے جوہر کو اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ یہ تفرقے چھوڑ دو، فرقہ واریت چھوڑ دو، مسلکی جنگیں چھوڑ دو، آپسی بحثیں چھوڑ دو، بلکہ بڑے ٹارگیٹ لے کے چلو۔ علم کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ایکتا کو اپنے ساتھ میں رکھو اور محبت کا پیغام عام کرو۔ راحت اندوری نے کہا تھا اگر یہ جرم ہے پھر بھی یہ جرم ایک بار نہیں 100 بار کرو۔ محبت کی ضرورت ہے، محبت کو عام کرو، محبت کو پھیلاؤ۔ اسلام کا جو محبت کا پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور دوسرے یہ ہے کہ انسانی خدمت کے کام کرو، انسانی خدمت، مانوتا کی سیوا کرو، ایسی تنظیمیں چلاؤ کہ مریضوں کی ہیلپ کرو، غریبوں کا سہارا بنو۔ مت دیکھو دھرم، مت دیکھو مذہب، کوئی بھی پریشان حال انسان ہو اس کی مدد کرو۔ ہاسپٹل پہنچ جاؤ، جہاں کوئی انسان پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ آپس میں اس طرح جو ہے ہندو مسلم ایکتا کی تنظیمیں بھی چلاؤ تاکہ 2% جو سوشل میڈیا کا شور ہے وہ ناکام ہو جائے کہ ہم اس دیش میں، اس ملک میں، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، ہمارے پرکھوں نے چوائس کیا تھا۔ اب یہاں پر ہم سب ہندو مسلم ایکتا کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں گے۔ یہی عید کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صفوں کو سیدھا کر لیں، موبائلوں کو بند کر دیں۔